علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ تو دعا کے ساتھ اپنی سنت کی جانب بڑھتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم جو سنتیں پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے قیام اللیل کی، جس کے بارے میں ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ رمضان کے بعد محرم کے روزے سب سے افضل روزے ہوتے ہیں، جو کہ اللہ کا مہینہ ہے، اور فرض نماز کے بعد رات کے نوافل سب سے افضل نماز ہوتے ہیں۔ رات کی نفل نماز کی سب سے افضل تعداد 11 یا پھر 13 رکعات ہیں، بشرط یہ کہ ان میں قیام لمبا ہو۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو 11 رکعت پڑھتے تھے، اور دوسری حدیث میں ہے کہ 13 رکعتیں پڑھتے تھے۔ کوئی انسان جب رات کی نفل نماز کے لیے بیدار ہو، یعنی اس کی آنکھ کھلے، تو اس کے لیے مسواک کرنا اور سورہ آل عمران کی آیات ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب سے لے کر سورت کے آخر تک پڑھنا مسنون ہے، یعنی یہ سورہ آل عمران کا آخری رکوع ہے۔ تو چلتے ہیں اپنے کورس کی جانب، آسان تجوید کورس تطبیق کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون۔ جی کہاں تک ہوا؟ آیت نمبر 119 سے لے کر 121 تک سورہ البقرہ کی۔ تو چلتے ہیں ہم اب تطبیق کی طرف۔ انا، نون پہ غنہ کرتے ہوئے، یہاں پہ دیکھیں یہ مد نظر آ رہی ہے بڑی، تو اس کو ہم کیا ہے 4 حرکات کے برابر کھینچیں گے۔ انا ارسلنا کا را پور پڑا جائے گا، لیکن حمزہ نہیں، آپ نے اور نہیں کہنا اور، ٹھیک ہے۔ پھر سلنا کا نون پہ کیا ہے کھڑا زبر ہے، مد اصلی بالالف کا قائم مقام، کاف کی حرکت کو لمبا نہیں کریں گے۔ بالحق، یہاں پہ قاف پر بھی ہے اور زیر بھی ہے، لیکن لمبا نہیں کریں گے۔ بشیرا و نذیرا ولا، ٹھیک ہے، چاہے وقف کر لیں یہاں پہ تو وقف بالابدال ہو جائے گا قاعدہ، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پیچھے جاتے ہیں تو پیچھے کیا ہے بشیرا، یہاں پہ کیا ہوگا، کون سا قاعدہ؟ جی شاباش، جی ادغام مع الغنہ کا قاعدہ۔ ولا تسألو، مد اصلی بالالف، عن پہ نون پہ اظہار کا قاعدہ۔ اصحاب الجحیم، صوت پر پڑا جائے گا، فیڈیا لیٹر ہے اور کیا ہے جی یعنی حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ سفید اس کی کیا ہے صفت ہے نا، ٹھیک ہے، تو اسی لیے انہیں حروف سفیریہ بھی کہا جاتا ہے۔ حابل جحیم، مد اصلی بالالف کا قائم مقام، ایک الف یا 2 حرکات کے برابر کھینچیں گے، باقی زیر کو لام کے ساتھ ملائیں گے۔ جحیم، یہاں پہ یہ مدہ کا قاعدہ ہے، اور میم پہ جب وقف کریں گے تو کیا ہوگا وقف بالاسکان۔
ولا یہاں پہ نون پہ اخفا کیا جائے گا کیونکہ آگے تا ہے، دو یہاں پہ رو پور پڑھا جائے گا اور دو بھی پور پڑھا جائے گا اور مد اصلی بالالف کا قائم مقام ہے۔ کل یہاں پہ نون پہ کیا ہے، اخفا کریں گے۔ اب آپ نے کل نہیں کہنا، کل نہیں کہنا، کل، ٹھیک ہے۔ ایک ہوتا ہے یہ اظہار ہو گیا، تو یہاں پہ اظہار نہیں کرنا، ہم نے اخفا کرنا ہے، کل، ٹھیک ہے۔ آئین کا وسط حلق سے آپ نے ادا کرنا ہے مخرج۔ یہودو واو مدہ ہو رہی ہے، دال کی پچ کو لمبا نہیں کریں گے۔ ولن سو رو، نون پہ غنہ کرتے ہوئے سو اور رو دونوں کو پر پڑیں گے۔ حتی یہاں پہ بھی مد اصلی بالالف کا قائم مقام ہے۔ اب پیچھے جب جالتے ہیں تو یہ تینوں پہ کیا ہے، یہ کھڑا زبر ہے اور مد اصلی بالالف کا قائم مقام ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے، ہم نے ایک الف یا دو حرکات کے برابر ہی کھینچنا ہوتا ہے۔ تتبع ملتہم، تتبع نہیں کہنا ہے، وہ حمزہ بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ تتبع ملتہم یہاں پہ اظہار کر دیا۔ قل ان ہدی اللہ، ٹھیک ہے، لام کو ہلانا نہیں ہے اور یہاں پہ غنہ نون پہ کرنا ہے۔ ہدی اللہ اس میں جلالہ پور پڑھا جائے گا۔ والہدا یہاں پہ لام باریک پڑھا جائے گا اور مد اصلی بالالف کا قائم مقام۔ ولئن اتبعت، ٹھیک ہے، اتبعت ہلانا نہیں ہے، با زبرائن باء، ٹھیک ہے، باتا نہیں کہنا۔ اہواہم یہاں پہ چار حرکات کے برابر کھینچیں گے۔ اب میم ساکن کے بعد با آ رہا ہے تو یہاں پہ اخفاء شفوی کا قاعدہ کیسے پڑھیں گے، اہواہم بعد الذی، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ با کی زبر کو آئین کے ساتھ ملائیں گے، باء، ٹھیک ہے، باء، اور دال کی زبر کو لام کے ساتھ ملاتے ہوئے زی پہ مد اصلی بالیا کا قاعدہ جا کا، یہاں پہ چار حرکات کے برابر کھینچیں گے۔ اور من العلمی یہاں پہ میم کی زیر کو واضح کریں گے، اگر آپ نے سٹاپ ہونا ہے تو سٹاپ بھی کر سکتے ہیں، رک بھی سکتے ہیں، من العلم۔ معذرت، دیکھیں یہ بھی انسان کی فطرت میں ہے نا، چھوٹی سی یعنی فطرت کہہ لیں یا بیماری کا آنا جانا، تو ٹھیک ہے، تھوڑی سی کھانسی بھی ساتھ ہی ہے، کوئی بات نہیں۔ ما لکا مد اصلی بالالف، لکا کی حرکات کو لمبا نہیں کریں گے۔ من اللہ اس میں جلالہ پور پڑھا جائے گا۔ میم ولیم یہاں پہ ادغام مع الغنہ، یہاں پہ بھی ادغام مع الغنہ۔ ولا مد اصلی بالالف، نصیر یہاں پہ صوت کو پور بھی پڑھنا ہے لیکن یا ہے تو مد اصلی بالیا کا قاعدہ ہے اور راہ ساکن ہو جائے گا۔ الذین زی پہ مد اصلی بالیا اور آتیناہم الکتاب، مد اصلی بالالف کا قائم مقام۔ تئی پہ کیا ہے، یا لین کا قاعدہ ہے۔ ناہم الکتاب یہاں پہ مد اصلی بالالف کا قائم مقام، اور کتا یہ بھی مد اصلی بالالف کا قائم مقام لیکن باقی حرکت کو لمبا نہیں کریں گے۔ یتلونہ یہاں پہ مد اصلی بالواو کا قائم مقام۔ حق تلاوتی ہے، یہاں پہ وقف کر دیں گے۔ اولئک یہاں پہ چار حرکات کے برابر کھینچیں گے۔ یؤمنون یہاں پہ ہم جھٹکا دیں گے، مینون واو مدہ ہے تو اس کو ہم ایک الف یا دو حرکات کے برابر کھینچیں گے اور بہ یہاں پہ وقف کر دیں گے لیکن ہاں کی ساؤنڈ نکالیں گے کیسے، بہ۔ ومن یکفر، ٹھیک ہے، رو پور پڑھی جائے گی، بھی مد اصلی بالیا کا قائم مقام۔ فاولئک یہاں پہ چار حرکات کے برابر کھینچیں گے لیکن ایکا کی حرکات کو لمبا نہیں کریں گے۔ ہم الخاسرون، خا پہ مد اصلی بالالف کا قائم مقام ہے۔ سیرون رو کیا ہے، مد اصلی بالواو اور نون پہ جب وقف کریں گے تو وقف بالاسکان یعنی عارضی سکون ہم نے لگایا، ٹھیک ہے۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی انشاءاللہ تعالی، اور آہستہ آہستہ ہم اپنے مقام پر پہنچ جائیں گے۔ یہ مقام یا منزل ہماری کون سی ہے، تجوید سیکھنا، اللہ کے کلام کو باقاعدہ طور پر اس کے مخارج، اس کی صفات کے ساتھ پڑھنا، ٹھیک ہے۔ چلیں جی، بہت سارا خیال رکھیے گا اپنا اور سیکھیے گا بھی اور دعا میں بھی یاد رکھیے گا اور ساتھ ساتھ شیئر بھی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔